اور جھوٹ کی سب سے گندی قسم مومن کے بارے میں بدگمانی ہے۔ ان نظر میں اکثر الحدیث فرمایا ولا تحاسدوا، حدیث کے الفاظ بھی عجیب ہیں۔ ولا تحاسدوا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کو کسی خیر سے نوازا ہے، اگر اللہ نے کسی مومن کو کسی خیر سے نوازا ہے تو اس پر حسد مت کرو۔ سمجھتے ہیں کہ صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں، صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں، وہ صلاحیتیں حسد کی وجہ سے ضائع ہوتی ہیں۔ صلاحیتیں حسد کی وجہ سے ضائع ہوتی ہیں۔ حسد واقعی ایک ایسی بیماری ہے۔ فضیل بن عیاض سے پوچھا گیا کہ حسد اور غصے میں کیا فرق ہے؟ حسد اور غصے میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر رش کرنا، ایک ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر رش کرنا، ایک ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرنا۔ فرمایا کہ حسد اور غصے میں مومن منافق کا فرق ہے۔ فرقان مومن اور کیا بات ہے؟ حسد اور غصے میں مومن منافق کا فرق ہے۔ مومن غصہ کرے گا، مومن غصہ کرے گا، منافق حسد کرے گا۔ گویا کہ ایمان اور نفاق کا فرق ہے حسد اور غصے میں۔ غصے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اے اللہ تو نے جو صفت اس کو دی ہے، عبادت کی، دعوت کی، علم کی، مال کی، سخاوت کی، اے اللہ یہ خیر تم مجھے بھی دے دے۔ اسے غصہ کہتے ہیں، اس کو غصہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ اور حسد، یہ حسد تو جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے اس سب کے بھی ضائع ہو جانے کا سبب ہے۔ میں کہتا ہوں ابلیس بننے کا سبب اور ابلیس کے اللہ کی عبادت سے محرومی کا سبب جو ہوا ہے، اللہ کی قسم صرف حسد ہے اور کچھ نہیں۔ آپ اگر غور کریں، علماء نے لکھا ہے اللہ کی کئی نافرمانی آسمانوں میں حسد کی وجہ سے ہوئی ہے، اور پہلا قتل زمین پر حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ ابلیس نے انکار کیا ہے، ابلیس کا انکار آدم کو سجدہ کرنے سے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے حسد کے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم پرانے ہیں، ہم بہتر ہیں، یہ نیا ہے، عجیب بات ہے۔ میں تم پرانے سے کہتا ہوں، قرآن کی ایک آیت ہے، اگر کوئی اس کو غور کرے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيمٍ بِالشَّاكِرِينَ۔ عجیب و غریب آیت ہے، میں کہتا ہوں اتنا ڈرنے کی آیت ہے اگر کسی میں سمجھ عقل ہو۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيمٍ بِالشَّاكِرِينَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارا یہاں ایمان اس طرح ہے، امتحان اس طرح بھی ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کہ ہم نے بعض کو بعض سے آزمایا، آزمائش میں ڈالا ہے۔ کیا آزمائش ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ ہم کسی خیر سے کسی کو نوازیں گے۔ سنیے آپ، ہم کسی خیر سے کسی کو نوازیں گے، علم کی خیر سے نوازیں گے، مال کی خیر سے نوازیں گے، عہدے کی خیر سے نوازیں گے، عمارت کی خیر سے نواز دیں گے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو اصل بنیادی بات ہے کہ ہم کسی کو نبوت کی خیر سے نوازیں گے۔ چنانچہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
نبوت پر جو حسد کیا ہے، اس حسد کی وجہ سے وہ اسلام سے محروم رہے، مشرکی اسلام کی نعمت سے محروم رہے۔ آپ پڑھیے قرآن، آپ پڑھیے سیرت۔ ابو جہل نے یہ کہا تھا، میں بہت عام بات ہے، ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ محمد کی بات بالکل صحیح ہے، حق ہے، سچ ہے۔ سنیے آپ ابو جہل کی بات۔ ابو جہل کا کہنا یہ ہے کہ ان کی بات سچ ہے، حق ہے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی بات شاعر سے، کسی کے کلام سے، کاہنوں کے کلام سے ملتی نہیں ہے، ان کا کلام بہت اعلیٰ ہے، ان کی بات بہت اونچی ہے، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب کچھ حق ہے۔ مجھے ایمان لانے میں صرف یہ رکاوٹ ہے کہ نبی ہمارے خاندانی کیوں نہیں۔ یہ ابو جہل کا بیان ہے۔ میں آپ سے بہت اہم بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ نبی ہمارے خاندان کے ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، لیکن کیونکہ نبوت ہمارے خاندان میں نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں ان کو نبی میں نہیں مانتا۔ مجھے ان کی نبوت پر یہ حسد ہے۔ اس حسد نے ابو جہل باقی رکھا، مشرک باقی رکھا۔ یہ صرف اس لیے ایمان نہیں لایا کہ نبوت آپ کے خاندان میں، کہ ہمارا خاندان میں کیوں نہیں۔ کہانی پڑھی ہوئی ہے، سیرت نقل کیا ہے۔ ابو جہل کے اسلام نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہوئی کہ اس کو اسلام سے انکار تھا، اس کے تو الفاظ یہ ہیں، تو غور کریں۔ بہت مزے کی بات میں آپ سے کروں، کیونکہ اس نے کہا کہ دارالندوا تمہارا میٹنگ ہال اور تمہارے پاس رہو، ہم نے برداشت کر لیا۔ سقایا تمہارے پاس رہو، ہم نے برداشت کر لیا۔ کعبے کی دیکھ بھال، اس کی نگرانی، اس کی صفائی ستھرائی، اس کی مرمت، اس پر مال خرچ کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا تمہارے قبیلے کے پاس، ہم نے اس کو برداشت کر لیا، لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ نبی تمہارے خاندان میں۔ حسد نے ابو جہل کو مومن نہیں ہونے دیا، اور حسد نے ابلیس کو ابلیس بنایا، جو میں اصل بات کہہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ وہ حق کے راہ میں چلنے والوں کا امتحان لینے کے لیے بعض مرتبہ بعض والوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں، تو اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ میں آپ سے بہت کام کی باتیں کر رہا ہوں۔ اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بعد والوں کو آگے کیوں بڑھایا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ کی بے نافرمانی آسمان میں ہوئی ہے، وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ابلیس کو حسد ہوا کہ آدم کو مسجد ملائکہ کیوں بنایا جائے، آدم کو مسجد ملائکہ کیوں بنایا جائے۔ ہم پرانے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی تلوار نکالی، تمہارے اس تلوار کو کون دے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، مجھے دیجیے۔ تمہارے کہ نہیں، بیٹھ جاؤ۔ اعلان ہوا، اس تلوار کو کون لے گا؟ زبیر کھڑے ہوئے، دونوں رشتے دار، دونوں قرابت دار، دونوں استعداد والے، دونوں پرانے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر حضرت عمر، لوگوں نے بازو میں رکھا نا عمر کی استعداد، دونوں کو انکار کر دیا آپ نے، نہ تلوار ان کو دی نہ ان کو دی۔ تیسرا اعلان ہوا، کون اس تلوار کو لے گا جو اس کا حق ادا کرے۔ حق ادا کرنے کی بات تیسرے اعلان میں آئی تو یہ دونوں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی حق ادا کرنا تو ہمارا بس کا نہیں ہے۔ یہ پرانے پن کی بات یہ ہوتی ہے۔ پرانے پن کی بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کے حقدار ہیں، پرانے پن کی بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم حقدار ہیں۔ یہ دونوں ڈر گئے، ابو جو ہے عمر اور زبیر رضی اللہ عنہما دونوں ڈر گئے
دونوں پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے نہیں بھائی حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. سنیے آپ، دونوں پیچھے ہٹ گئے ڈر کر، کیونکہ پہلا اعلان ہوا تھا کون لے گا، تو دونوں کھڑے ہو گئے. جب اعلان یہ ہوا اس کا حق کون ادا کرے گا، تو دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. پیچھے اعلان پر ابو دجانہ کھڑے ہوئے، ایک عام صاحب، مجھے یہ تلوار اور بتائیے اس کا حق کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ یہ مومن کو چھوئے گی نہیں اور کافر سے چوکے گی نہیں. کافر سے مومن کو چھوئے گی اور کافر سے چوکے گی، دشمن سے چوکے گی نہیں اور مومن کو چھوئے گی نہیں، اس کا حق ہے. ابو دجانہ کو آپ نے وہ تلوار دین دونوں کے ہوتے ہوئے، دونوں بڑے دونوں پرانے، ابو دجانہ کو تلوار دے دی. ابو دجانہ تلوار کو لے کر میدان کی طرف بڑھے. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے. ایک قسم ہوتی ہے جو اس راستے میں خواہش کی بنیاد پر چلتے ہیں. جہاں تک ان کی خواہش کے مطابق بات کام ہوتا رہتا ہے وہاں تک وہ چلتے رہتے ہیں. جہاں تک کام ان کی طبیعت کے خلاف ہو جاتا ہے وہاں وہ میدان چھوڑ دیتے ہیں. وہاں میدان چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ سے بہت کام کی باتیں کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوا ہے. میں سب آپ سے کہتا ہوں، منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے اپنی چاہت کے مطابق کام نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جماعت کی خود تشکیل کی ہے. ان نے کہا جمعی رائے والے میرے ساتھ ہو جائیں. اشتراک یہاں سے ہوتا ہے، اشتراک یہاں سے ہوتا ہے، اشتراک یہاں سے ہوتا ہے. اس نے یہ کہا کہ جو میری رائے والے ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائیں. اجتماعی دعا ہوتی ہے جہاں آدمی اپنی رائے کو بھلا کر فیصلے کا تابع ہو جاتا ہے، وہاں اجتماعیت ہوتی ہے. جہاں کے رائے پر اصرار ہوتا ہے وہاں اشتراک کی تشکیل ہوتی ہے. شاید میری بات کو سمجھے، وہاں اشتراک کی تشکیل ہوتی ہے. وہاں اشتراک کی تشکیل ہوتی ہے. بتاؤ جی ہمارے ساتھ کون تیار ہے؟ چنانچہ 300 آدمیوں کا جو ٹولہ بنا عبداللہ بن ابی کے ساتھ، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کی چاہت کے مطابق فیصلہ ہوا نہیں تو اس نے اپنی جماعت کی الگ تشکیل کی. تو میں اس کو بتانا چاہتا تھا کہ ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب ہمیں چیز ملی نہیں تو پھر ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے. سنیے آپ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر زبیر کو تلوار نہیں دی اور تلوار ابو دجانہ کو دی. ابو دجانہ اس تلوار کو لے کر جب بڑے میدان کی طرف، تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ناراض ہو کر گھر نہیں بیٹھ گئے بلکہ وہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے میدان میں اترے. ابو دجانہ کے عمل کو دیکھا اور دیکھ کر یہ کہا اللہ و رسول اعلم، کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں کون سا کام کس سے لینا ہے. یہاں سے آپ غور کیجئے کہ ابو دجانہ ایک عام صحابی اور زبیر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے جو ہے ان کے کام کو دیکھنے کے لیے. میدان میں اترو، میدان میں اترو. اگر تم پر
ایک ایسا